السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ یہ ویڈیو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا رپلائی دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے راکھی ساونت کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا، وہ عمرے پر گئی ہے، اس کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس پر ہم نے سیکنڈ ویڈیو تھا، اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنایا۔ اس ویڈیو سے بہت سارے سوشل میڈیائی مفکروں کے پیٹ دکھ گئے۔ یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے بیت العلوم کوڑوا پونے، اس چینل سے ہمارے اس راکھی ساونت والے ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دیا گیا، اس کا جواب بنایا گیا اور وہاں پر ہمارا نام مینشن کیا گیا، اور بہت محنت کرنے کے بعد 10 صفحات پر مشتمل ہمارے اس راکھی ساونت کے ویڈیو کا جواب بنا۔ تعجب تو یہ ہو رہا ہے کہ 10 صفحات لگے اس ویڈیو کا جواب دینے کے لیے۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جواب دوں، لیکن ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور ہر ریئیکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ ریئیکشن دو گے اور آپ کے ریئیکشن کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں کرے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کوشش کی اور سوچا بھی کہ مدرسہ بیت العلوم کوڑوا والوں کو ایسی کیا دقت پیش آئی جنہوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بنا دیا۔ حالانکہ یہ وہی بیت العلوم ہے جہاں پر ہم نے درس اور تدریس کی خدمت انجام دی ہے۔ جی ہاں دوستو، بیت العلوم مدرسے کے اندر ہم نے ابو داؤد شریف پڑھائی ہے، مشکوٰۃ شریف پڑھائی ہے اور جلالین شریف پڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی فساد بلاغت کی 2-4 کتابیں ہم نے پڑھائی ہیں۔ مستقل تو قیام نہیں تھا، کچھ استاد لوگوں نے وہاں پر استعفیٰ دے دیا تھا، تو رمضان اور شوال یا شعبان اور رمضان 2 مہینے کے لیے ہم کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس وقت ہم مدرسہ دارالعلوم نپانی جو کہ کرناٹک میں ہے، جو ہمارے صوبے کے سابق ذمہ دار مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا مدرسہ ہے، وہاں پر ہم نے 3 سال تدریس کی خدمت انجام دی ہے۔ وہاں بھی ہمارے ذمہ بڑی بڑی کتابیں تھیں، جلالین شریف اور اس کے علاوہ حیات الصحابہ بھی ہم وہاں پر پڑھاتے تھے جو کہ عربی میں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ صرف نو کی کتابیں تھیں اور دروس البلاغہ وغیرہ، یہ ساری کتابیں ہمارے ذمہ تھیں۔ تو بیت العلوم مدرسہ یہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، اور اس مدرسے سے، جس مدرسے کے اندر ہم نے تدریس کی خدمت انجام دی ہے، اس مدرسے سے ہمارے خلاف ویڈیو بنے، اور وہ بھی راکھی ساونت کے لیے۔ کون ہے راکھی ساونت؟ عورت ہے نا، ایک فیمس ہے، بالی ووڈ کی ایک ڈانسر ہے۔ ہمارے جیسے بہت سارے ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، لیکن بیت العلوم والوں کو کوئی اور ویڈیو نہیں ملا، ایک عورت کا ویڈیو ہی ملا۔ کیا بات ہے، عورت سے اتنا لگاؤ۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر میں ادب کا بہت لحاظ رکھنے والا ہوں، اور میں کوشش بھی یہ کروں گا کہ اس ویڈیو میں بیت العلوم کے اوپر تنقید نہ کروں، پر کچھ حقائق ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے۔ یہ وہی بیت العلوم ہے جہاں پر ہم نے پہلے دن ابو داؤد شریف کا درس دیا تھا، اور ابو داؤد شریف کا درس دینے کے بعد طلبہ نے ہم کو گھیر لیا۔ وہ طلبہ آج بھی ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں اور پونا کے اندر اور اطراف میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ہمارے شاگرد ہی ہیں۔ تو پہلا درس ہونے کے بعد ہی انہوں نے ہم کو گھیر لیا اور ہم سے سوال یہ پوچھا کہ مفتی صاحب آپ عقل کنویں سے فارغ ہیں مولا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ عقل کنویں میں ایسا ہی درس ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ عقل کنویں میں ایسا نہیں، بلکہ اس سے بہت اعلیٰ معیار کا، اعلیٰ سطح کا درس ہوتا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں عقل کنویں کا۔ تو میں نے ان طلباء سے پوچھا کہ آپ اس طرح سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو طلباء نے یہ کہا کہ مفتی صاحب جب سے ہم نے دور حدیث میں قدم رکھا ہے، ایسا سبق ہم آج پہلی بار سن رہے ہیں، اور ہمیں آج یہ بات ریئلائز ہو رہی ہے، اس بات کا ہمیں تجربہ ہو رہا ہے کہ درس حدیث واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں آج ریئلائز ہو گئی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ الفاظ میرے نہیں، یہ طلبہ کے الفاظ تھے۔
میں نے طلباء سے کہا کہ پھر بھی میں نے اس درس کا حق ادا نہیں، تو میں نے ان طلباء سے کہا کہ بچوں ایسا مت بولو، کما حق کہوں، میں نے بھی درس کا حق ادا نہیں کیا جیسا میں نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، اور جو آج میں نے مطالعہ کیا ہوں شروحات سے ہو بہو میں نے وہی چیز آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں پورا کمال ہے میرے اساتذہ کا، کہ انہوں نے جس طرح سے مجھے پڑھایا وہی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یقین نہیں کروں گی، یہ وہی بیت العلوم ہے کہ طلباء اس دن کے بعد سے میرا جو گھنٹہ تھا ابو داؤد شریف کا، اس میں پابندی سے شرکت کرنے لگے، اور مجھے کارگزاری بھی سناتے تھے کہ مفتی صاحب جب سے آپ آئے ہیں تو دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہی لگ جائے، آپ چھوڑ کر نہ جائے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کو کلاس ہی میں درس مکمل سمجھ میں آ رہا ہے اور یاد بھی ہو رہا ہے۔ ہم کو کلاس کے باہر بعد مغرب مطالعہ کرنے میں دقت بھی نہیں آ رہی ہے۔ جو مذاکرہ ہوتا ہے مغرب کے بعد طلبہ یاد کرتے بیٹھتے ہیں اپنے اسباق کو، اس میں ہم کو دقت بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ باتیں بتانے کی نہیں تھی، میں قیامت تک یہ ساری باتیں نہیں بتاتا، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہے کہ بتانا پڑتا ہے، اور یہ میں تحدیث بالنعمہ کے طور پر بتا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میں آج بھی وہی بات دہراؤں گا کہ جو بھی درس میں نے اس وقت طلبہ کو دیا تھا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں کمال تھا میرے اساتذہ کا، جنہوں نے صحیح ڈھنگ سے مجھے درس نظامی پڑھایا تھا، اور میں نے وہی درس نظامی اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہوں۔ یہ وہی بیت العلوم ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ہوئی طلبہ کی بات۔ رمضان شریف میں بعد تراویح وہی مسجد بیت العلوم کی جو مسجد ہے، اس میں پورا مہینہ ہم نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی بیت العلوم ہے۔ آج جس بیت العلوم سے میرے خلاف یہ ویڈیو بنا ہے، اسی بیت العلوم کے اندر میں نے وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کے عوام کو میں نے قرآن شریف کا درس دیا ہوں۔ اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ اسٹارٹ میں تو صرف طلبہ اور کچھ لوگ بیٹھتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہمارا درس چلتا گیا، درس قرآن، تفسیر کہہ لیجئے، اس لیے کہ میں جلالین شریف پڑھاتا تھا اور تفسیر سے مجھے لگاؤ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب میں مدرسے میں میرا تقرر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے تفسیر کی کتاب جلالین شریف عطا فرمائی، اور الحمدللہ میں نے اسے پڑھایا بھی۔ تو تفسیر، چونکہ فقہ اور تفسیر میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، میرا پسندیدہ مضمون تھا، اور مجھے اس میں بہت مزہ بھی آتا تھا، تو یہ باتیں میں تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بیت العلوم اس نام سے مجھے بہت نسبت ہے، مناسبت ہے۔ وہاں پر میں نے پورا مہینہ قرآن شریف کی تفسیر کی بیت العلوم کی مسجد کے اندر۔ آپ یقین نہیں کرو گے، مجمع بڑھتے 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 4 سے 5 صف تک مجمع چلا گیا تھا۔ 4 سے 5 صف طلبہ کی، اگر 1-2 صف اگر چھوڑو تو اس کے بعد جو عوام جو نئے نئے وہاں کے جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں یا پھر ٹیچر حضرات ہیں یا عوام جو ہے، وہ عوام اتنی بڑھ گئی تھی کہ تفسیر ہونے کے بعد میں بہت ساری باتوں کو میں شارٹ کر دیا کرتا تھا، مختصر، کہ بھائی زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے پورا پارا کور کرنا ہے، 100واں پارا پورا کور کرنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، وہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کچھ باتیں میں شارٹ کیا کرتا تھا۔ تو بہت سارے لوگ میرے کو گیٹ کے اوپر پکڑتے تھے اور مجھ سے سوالات پوچھتے تھے، پھر جو باتیں رہ چکی تھی میں ان کو وہاں بتایا کرتا تھا۔ اور اہل کونڈوا جو بیت العلوم کے اطراف جو لوگ رہتے تھے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مفتی صاحب اس سے پہلے یہاں پر ایسی تفسیر کبھی نہیں ہوئی۔ میں یہ بات بالکل گھمنڈ اور کبر اور تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بیت العلوم کے ساتھ میرا ایک ماضی جڑا ہوا ہے۔ وہاں کے اساتذہ ماشاءاللہ ابھی بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان کبھی کسی بات کو لے کر کبھی بھی آناکانی نہیں ہوئی۔ بات کرتے ہیں بیت العلوم کے جو صدر ہیں مفتی شاکر صاحب۔ مفتی شاکر صاحب کو ہم اپنا استاد مانتے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، اور انہوں نے ہی ہمارے جو استاد ہیں مفتی جعفر صاحب، ان سے کہہ کر ہم کو فارغ ہونے کے بعد نپانی کے مدرسے کے اندر لگایا تھا۔ ہم نے وہاں پر 3 سال تک ہم نے وہاں پر درس اور تدریس کا کام کیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ مفتی شاکر صاحب ہمیں پہچانتے نہیں، یا میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، یا پھر اہل
بیت العلوم کوندوا مجھے پہچانتے نہیں یا میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں۔ بیت العلوم کے ساتھ ہمارا ایک ماضی گزرا ہے، یہ تو میں نے ایک دو واقعات آپ کو تحدیث بن نعمہ کے طور پر بتایا، ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے پازیٹیو باتیں بتائی، کچھ نیگیٹو باتیں بھی ہیں۔ میں نے کہا نا اس ویڈیو میں میں تنقید نہیں کروں گا، کوشش یہ کروں گا کہ مجھ سے ادنا درجے کی بھی بیت العلوم کی تنقید نہ ہو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں عوام الناس کو بتانا بہت ضروری تھا کہ بیت العلوم کے ساتھ بیت العلوم سے ہماری کیا نسبت ہے۔ اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود بیت العلوم کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ہمارے خلاف ویڈیو نکلنا اور ہمارا جواب نکلنا یہ قابل تشویش بات ہے۔ ہم نے مفتی شاکر صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت اس طرح کا ویڈیو ڈالا گیا ہمارے خلاف، کیا بات ہے، پر حضرت نے ہمارا فون نہیں اٹھایا۔ ہم نے میسیج بھی کیا کہ حضرت یہ آپ کے حکم اور ایما پر ہوا ہے، تو حضرت نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بیزی آدمی، بڑے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پھر ہم نے وہاں کے کچھ اساتذہ سے کانٹیکٹ کیا اور مفتی شاکر صاحب کے گھرانے کے کچھ افراد جو ہمارے بہت قریبی ان سے رابطہ کیا۔ بھائی اس طرح سے کیوں؟ اگر واقعی میں ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی تو اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے، اس سے پہلے مفتی شاکر صاحب نے ہمیں کال بھی کیا تھا ایک مدعے کے اوپر، ہم کو کچھ باتیں سمجھائی تھی، ہم نے اس کو مانا بھی۔ تو آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، اگر آپ اتنا بڑا ویڈیو بنانے کا کشٹ نہیں کرتے اور ہمیں انڈائریکٹ فون کر کے سمجھا دیتے، یا پھر مدرسے میں جو دیگر اساتذہ ہیں جو اس زمانے کے جو ہمیں پہچانتے ان کو کہہ دیتے کہ مفتی سالم سے کہو یہ جو آپ نے جو بنایا ہے اس کے اندر فلاں 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 جگہ غلطی ہے، تو ہم نشاندہی کر لیتے، ہم آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے، قبول کر لیتے۔ پر یہ جو ویڈیو جو بنایا گیا 10 صفحات پر مشتمل جو ویڈیو جو بنایا گیا، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انڈائریکٹ یہ ایکشن کیوں لیا گیا۔ بہرحال ابھی آتا ہوں میں اصل موضوع کے اوپر۔ ویڈیو جو بنایا گیا ہے تو ویڈیو کے اندر 2-3 صفحات کے اوپر تو صرف لینگویج کے اوپر لینگویج جو ہوتی ہے زبان، یہ بول چال، تلفظ، الفاظ، ان کے اوپر بحث کی گئی ہے، ٹائم پاس کیا گیا ہے کہ آپ نے ایسا اس کا مخرج ایسا نہیں نکالا، یہ ایسا نہیں ہوتا، عربی کو عربی بول دیا، راخی ساون کو راکھی، کھا کو کھا بول دیا، واو کا نکالا۔ پھر آگے کہ جب جیسا کہ بھائی کوئی چیز کو اپنے کو شارٹ کرنا ہو تو وغیرہ وغیرہ اپن بولتے، تو ہمیں بلا 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 بولتا ہوں، تو یہ بلا بلا یہاں پر وہ بلا عربی کا بلا لکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ کون بنایا ہے؟ یہ 10 صفحات پر مشتمل میرا جواب مجھے نہیں پتا، مفتی شاکر صاحب نے بنایا ہے یا کسی دوسرے استاد نے بنایا ہے، کسی طالب علم بنایا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور مجھے اس سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے کہ بھائی کس نے بنایا، مجھے اس کی تحقیق بھی نہیں کرنی ہے۔ بہرحال بلا بلا بلا، یہ جو بلا با لام اور کھڑا الف جو اس کو لگا گیا، تو یہ جو بلا یہاں پر جو لکھا جا رہا ہے اور آگے لکھا جا رہا ہے کہ یہ کون سی لینگویج ہے، تو میں بتا دوں کہ یہ وہ والا بلا نہیں ہے۔ اور میں سب باتوں کا جواب تو نہیں دینے والا، اور میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر تنقید کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ کچھ حقیقتیں ہیں وہ عوام الناس کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر آپ نے لکھا مارکیٹ کی اور بازاری لینگویج آپ کو زیب نہیں دیتی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو تنقید ہو جائیں گی اہل بیت العلوم کے اساتذہ۔ بہرحال آپ نے بلا بلا کی آپ کو تحقیق نہیں تھی، تو آپ نے بلا کو عربی والا بلا سمجھ لیا۔ میں نے راکھی ساونت والے پورے ویڈیو کے اندر کہیں پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اردو زبان میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میرا پورا ویڈیو اردو زبان کے اوپر مشتمل ہوگا، یہ میں نے نہیں کہا۔ ہماری جو لینگویج ہے جو ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ پوری اردو لینگویج نہیں ہے، اس میں کچھ انگلش کے الفاظ ہیں، کچھ ہندی کے الفاظ ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو اردو یا انگلش یا ہندی ڈکشنری کے اندر نہیں ملنے والے، یہ کامن الفاظ ہیں جو بول چال میں کیا ہو چکے ہیں، مشہور ہو چکے ہیں۔ اور ہر علاقے کی اپنے الگ زبان ہے، پونا والوں کی الگ زبان ہے، کولہاپور والوں کی الگ ہے، کرناٹک والوں کی الگ ہے۔ اب جیسے کہ کسی کو بولنا ہو میں جا کے آتا ہوں، میں وہاں جا کے آتا ہوں، یہ مہاراشٹر والے ایسا بولیں گے، کرناٹک والے کیا بولیں گے، جا کو آتا ہوں، کو بولیں گے، جا کے نہیں کو بولیں گے، جا کو آ، بھاگ کر جا، بھاگ کو جا، ہم بولیں گے بھاگ کر جا یا بھاگ کے جا، تو کرناٹک والے بولیں گے بھاگ کو جا، ناٹ کو جا، اس طرح کے۔ بہرحال میں وہ لینگویج والے میدان میں نہیں جانا چاہتا۔
ہر کسی کی اپنے اپنے علاقے کی زبان ہوتی ہے، تو میں نے اپنے ویڈیو میں کدھر دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں صرف اردو زبان پر ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا اور پھر اردو بولنے میں میرے سے کچھ اونچ نیچ ہوتی یا مخارج کے ادائیگی کے اندر میرے سے کچھ اونچ نیچ ہوتی تو آپ پکڑ کر لیتے، تو آپ کی پکڑ کو صحیح مانا جاتا، لیکن یہ آپ کی پکڑ مال فارق ہے، بولے قیاس مال فارق۔ تو یہ آپ کی جو پکڑ، جو مواخذہ جو آپ ہمارا کر رہے ہو نا، یہ آپ کا یہ پکڑ مواخذہ مال فارق ہے۔ پیج نمبر 1۔ پیج نمبر 2، آگے آپ بولتے ہیں سوشل میڈیائی مفکر، سوشل ہو یا سوشل ہو، بہرحال کچھ بھی ہو، میڈیائی مفکر، اس طرح آپ دوسروں پر طنز کرتے ہیں۔ طنز نہیں کرتا، کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی آ کے باتیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ بہت بڑے علامہ، ایسے لوگوں کو میں سوشل میڈیائی مفکر بولتا ہوں۔ اور یہ میرا لفظ نہیں ہے، اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہوں گے تو فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگ یہ شبد سوشل میڈیائی مفکر، اس میں تو میں نے فا لکھا ہو، لیکن وہاں پر پا اور ہا لکھا جاتا ہے، مفکر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو غیر مقلدین جن کے خلاف ہم کام کرتے تھے، غیر مقلدین جو عقل سے کورے، علم سے کورے ہوتے ہیں اور علماء کرام سے بحث کرنے کے لیے آ جاتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو یہ شبد بولا جاتا تھا۔ تو یہ سوشل میڈیائی مفکر، یہ سوشل میڈیا بولو یا سوشل میڈیا بولو، یہ جو بھی مفکر ہے، یہ لفظ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر چلتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے وہ بات الگ ہے۔ آگے آپ نے بہت سارے ہمارے اوپر تنقیدیں کی، 4 انگلیاں ادھر تو 1 انگلی ادھر، مطلب ساری باتوں کا لب الباب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نے وہ ویڈیو جو بنایا ہو وہ تنقیدانہ ویڈیو بنایا ہو، تو آپ جو میرا جو جواب بنا رہے ہو تو یہ بھی تنقیدانہ جواب ہے نا، اس میں بھی تو آپ میرے اوپر تنقید ہی کر رہے ہو، اس میں آپ میری کون سی اصلاح کر رہے ہو؟ کون سی اصلاح کر رہے ہو؟ تمہارا کام یہ تھا، میرا نمبر تھا، مجھے فون کر کے سمجھا دیتے، پر آپ نے ویڈیو پر ویڈیو بنا کر، مطلب ہم نے ایک تنقیدی ویڈیو بنایا تھا تو آپ نے بھی جواباً ہمارے اوپر تنقیدی ویڈیو بنا کر بہت سارے الزامات لگا دیے، پیچھے مارکیٹ کی بازار و زبان والا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، تو تم بھی تو ہمارے اوپر الزام ہی لگا رہے ہو نا، کیا فرق ہے؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہے پھینکتے، دیوار آہینی کی حماقت تو دیکھیے۔ آگے لکھتے ہیں 70 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، آپ نے یہ عنوان کیوں لگایا، بلا بلا بلا، بہت ساری باتیں، دیکھو یہ بلا بلا، اب یہ ہمارے یہاں پر ہم بات چیت کرتے تو وغیرہ کو ہم بلا بلا بولتے ہیں، اور یہ ایک کامن لفظ ہے، اس کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھنا چاہوں گے نا تو آپ کو نہیں ملیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ کے جگہ بلا بلا لگایا جاتا ہے، جیسے فلاں فلاں ہوتا ہے نا ویسا بلا بلا لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے ویڈیو میں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں سارے الفاظ اردو استعمال کروں گا، تو آپ کا میرے باتوں کو اور میرے ورڈز کو پکڑنا یہ پکڑ مال فارق ہے۔ اب پکڑ مار فارق کے اوپر بھی آپ ایک ویڈیو بنا دیجیے کہ میں نے یہ کون سی تعبیر لے کر آیا۔ کچھ تعبیرات ایسی ہوتی آپ کو نہ ڈکشنری کے اندر ملنے والی، نہ مصباح اللغات میں ملنے والی، نہ القاموس الوحید، نہ القاموس الجدید، کدھر بھی نہیں ملنے والی۔ یہ سوشل میڈیا کی زبان ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی آپ کو ملیں گی اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے میننگ بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اگر اس کو ریئل ڈکشنری میں دیکھنا چاہو تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پر نہیں ملنے والی۔ بہرحال میں نے تو کہا کہ میں تنقید نہیں کروں گا، حالانکہ بہت باتیں ہیں یہاں پر میں تنقیدانہ طور پر ریپلائی کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف دفاع کرتا چلوں، ڈیفینس کرتا چلوں، آگے بڑھتا چلوں۔ تو 70 چوہے کھا کر بلی حج پہ یہ عنوان کیوں لگایا؟ تو اس کی میں نے صراحت اس کے اندر میں نے کر دی ہے، اپنے ویڈیو میں کر دی ہے کہ یہ میرا کامنٹ نہیں، یہ لوگوں کا ہے۔ 70 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ بولنے کا آپ کو کوئی رائٹ نہیں، اس طرح کا میں نے بولا ہوں وہاں پر۔ جو بھی لوگ بول رہے ہیں نا 70 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ بولنے کا رائٹ آپ کو نہیں ہے، میں نے جس نے بولا ہے اس کا میں نے کیا کیا ہے، رد کیا ہے۔ آگے آپ نے بہت سارے جملے کہے، آخر میں ایک جملہ آپ نے یہ کہا کہ آپ راکھی ساونت پر الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ راکھی ساونت سے بڑی عقیدت، بڑی محبت، اور عورتوں کی جب بات آتی ہے نا، ان شارٹ میں آپ سمجھ لے کہ میں صرف راکھی ساونت والے ویڈیو پہ ہی بیت العلوم سے میرا ریئیکشن کیوں آیا، اس لیے کہ اس میں ایک عورت ہے، کیا ہے؟ عورت ہے۔ میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں تنقید نہیں کروں گا۔ کیا لکھا ہے؟ راکھی ساونت پر لگے الزام کو پھیلانے میں مدد کی، مطلب میں مطلب کیا کر رہا ہوں بھائی، کوئی کسی لفظ کو لے کر اس لفظ کے اوپر آپ جواب بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی زبان بول کر واپس وہ لفظ اسی کے اوپر فٹ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو۔ اس کی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا تھا بہرحال، پر میں نے کہا کہ میرے کو تنقید نہیں کرنا ہے،
ٹھیک ہے، کچھ باتیں میں سسپینس رکھنے والا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں امیت الباطل بترک ذکر ہے، کہ باطل کو مارو، باطل کا ذکر ختم کر کے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ویڈیو بنانا ہی نہیں تھا میرے خلاف، میں آپ کی نگاہ میں باطل تھا نا، میرا وہ ویڈیو باطل تھا نا، تو آپ نے کیوں ویڈیو بنایا؟ آپ میرے خلاف، میں آپ کی نگاہ میں باطل ہوں، ٹھیک ہے، تو امیت الباطل بترک ذکر ہے، تو میرا ذکر آپ نے کرنا ہی نہیں تھا، چھوڑ دینا تھا۔ مطلب آپ جو کہہ رہے ہو اس پر آپ کا ہی عمل نہیں، آپ کے قول و عمل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تضاد ہو رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے بھی بہت سارے باتیں انہوں نے لکھی ہے، آگے چلتے ہیں۔ بار بار یہی لکھا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی کی شخصیت کو داغدار کرنا، اور کسی کے جرم کو راکھی ساون سے بڑا، یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہو، یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ ایسی ساری باتیں کہیں گی۔ جن لوگوں نے انصاف کی نگاہ سے میرے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جو شریعت کا جو اصول تھا، اب فتاوی بن نوریہ جو پاکستان سے چلتا ہے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر دیکھ لیجئے کہ کسی بندے نے محض محبت کے لیے اسلام قبول کیا، نکاح کیا، محبت کے لیے اسلام قبول کیا اور پھر نکاح کیا، اس کا کیا حکم ہے۔ آپ کو جو باتیں میں نے کہا ہوں نا میرے ویڈیو میں، وہ ساری باتیں آپ کو اس فتوے کے اندر ملیں گی۔ اس کے بعد عالم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، اس پر ہی فتویٰ ہے کہ کوئی بندہ یا بندی صرف نکاح اور محبت کے لیے اسلام قبول کرے تو اس کے اسلام کا کیا، اس کے اسلام کا کیا، قبول یا نہ قبول، یہ آپ جا کر پہلے فتویٰ دیکھ لیں۔ اور دوسری بات بھائی، اپنا بھی ایک فتویٰ چلتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس فتوے کے اوپر بھی بہت سارے فتوے نکلے ہیں، اس فتوے کے اوپر لوگوں نے بہت سارے فتوے دیے ہیں، اور وہ فتویٰ اور وہ فتوے کتاب بھی چل نہیں پائی۔ مجھے نام نہیں لینا ہے، میں نے کہا کہ میں تنقید نہیں کروں گا، بس یہ اشارے کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی اہل فتویٰ ہے، آپ کا کام ہے کہ پہلے فتویٰ دیکھ لیتے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ فتوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور میری باتوں کا اگر رد ہی کرنا تھا تو میں فتاویٰ سے، اصول سے کرتے، دلائل سے کرتے۔ دلائل تو کچھ نہیں، ساری لفاظی اس کے اندر بھری ہے، اور کتنا 10 پیجز ویسٹ کیے ہیں، 10 صفحات کو ضائع کیا ہے ہمارے جواب بنانے کے اندر، نہ جانے کتنا اس میں وقت لگا ہوگا۔ بہرحال عمرے کو راقی ساونت گئی ہے، اس وجہ سے شاید بیت العلوم والوں کو بہت زیادہ عقیدت ہو گئی ہے راقی ساونت سے۔ حرم کے سامنے ایک ویڈیو، میں کوئی اگر چاہے تو میں اس کو ایک ویڈیو دوں گا راقی ساونت کا، ایک ویڈیو جو کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر وہ بنا رہی ہیں، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، کیمرہ اس کے ہاتھ میں ہے، موبائل ہے، کیمرہ جو بھی ہے، وہ اکیلی ہے اس وقت، شوٹر نہیں، جو اس کی شوٹنگ جو کرتا ہے وہ بندہ نہیں، یہ خود اکیلی ہے، اور کچھ دور عورتیں نمازیں پڑھ رہی ہیں، اور یہ کچھ اسپیس ہے وہاں پر، پیچھے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، وہاں پر یہ راقی ساونت کھڑی ہے اور ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ دیکھ رہا ہے عادل، عادل دیکھ رہا ہے، میں کہاں پہنچ گئی ہوں، عادل تو دیکھ رہا ہے، اور جو بھی اس کی جو نوٹنکی والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہے۔ تو اللہ کے گھر میں جا کر بھی عادل 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 ہی کہہ رہی ہے۔ کچھ قرائن ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، ان حالات اور قرائن کے مطابق بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، کہ تو جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہیں وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا بیت العلوم کونڈوا والوں کو کہ ذرا زمانے کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے، کیا چل رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے، ذرا اس کی ڈیپ میں جائیے، اس کے بعد بات کیجیے۔ تو ہم نے کسی کے اوپر الزام نہیں، ہم نے ایک اصول بتایا ہے، اگر ایمان خالص اللہ کے لیے ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہوگا، اور اس کا ایمان خالص اللہ کے لیے ہوتا تو کعبۃ اللہ کے اندر بھی جا کر، کعبے کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر، کعبۃ اللہ میں مسجد حرم میں جا کر وہ عادل عادل نہ کہتی، اور بس اس کو یہ اسٹنٹ دکھانا، اس کو وہ ایک اسٹنٹ باز عورت ہے، اس کو دکھانا ہے عادل کو کہ دیکھ عادل میں کہاں تک پہنچ گئی، میں کہاں تک پہنچ گئی۔ پھر بھی ہم نے آخری میں یہی بات کہی ہے کہ اگر راقی ساونت کے دل میں اگر اسلام ہے، اس نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے، اسلام کی اس کو معلومات ہے، اسلام کو اس نے سیکھا ہے، اس کے مطابق وہ اسلام کے اوپر کبھی رہی تو قبول ہے، ورنہ اس طرح کے بھونڈے ایمان والے بہت آئے اور بہت گئے، بہت سارے لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے اسلام کو قبول کیا، جب ان کا مطلب ختم ہوا تو اسلام کو سے ہٹ گئے۔ بہرحال ابھی میں بہت ساری باتیں منظر عام پر لا سکتا تھا، ویڈیو بڑا ہو جائے گا۔
آگے انہوں نے بہت سارے ہمارے اوپر تنقیدیں کی ہے کہ وہ بلا عادل کے عمرے پر گئی، کیا یہ ایمان پر جمنے کی دلیل نہیں؟ بنا عادل کے عمرے پر گئی، بنا محرم کے ساتھ گئی، ٹھیک ہے۔ اب جانتے ہو ابھی میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا اس کے اوپر۔ آپ کہتے کہ ہماری بات 100% صحیح ہے، بالکل غلط، وہ اسلام پر عمل میں کوتا رہی، کچھ روایت وغیرہ اس سے ہوئی، لیکن آپ کا دعویٰ صحیح ثابت نہیں ہوا، وہ ایمان پر ہے۔ ارے بھائی، ہم نے حتمی فیصلہ نہیں سنا ہے۔ آخر کی جو لائن آگے اس پر بھی انہوں نے کیا کیا ہے، کامنٹ، بیت العلوم والوں نے ہمارے جو آخری کے جو الفاظ ہیں ویڈیو کے، اس کے اوپر بھی انہوں نے ریئیکشن کیا ہے کہ ہم وہاں پر باقاعدہ اس کو تلقین کر رہے ہیں، اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ راقی ساود اگر ایمان پر ہے تو اس کو چاہیے کہ بھائی ثنا خان سے ملاقات کرے، افشاں صاحب سے ملاقات کرے، ان کے ساتھ رہے، ایمانیات کو سیکھے۔ اگر ہم اس کے ایمان سے ہٹ جانے کا فتویٰ اگر دیتے کہ وہ ایمان سے ہٹ گئی ہے، تو ہم اپنے ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہے کہ وہ راقی اپنے ثنا خان سے ملے اور دینیات کو سیکھے، تو ہمارے دونوں قول و عمل تضاد ہو جاتا۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کہا کہ وہ ایمان سے خارج ہو گئی، یہ نہیں کہا۔ ہم نے اس کو تلقین کی، ایمان قبول کی تو ایمان والے اعمال کو سیکھو، دینیات کو سیکھو، دینداری کو سیکھو، اور سیکھ کر اس پہ کیا کرو، عمل کرو۔ اور کس سے سیکھنا ہے ان کے نام بھی ہم نے بتا دی۔ لیکن یہاں پر بڑی محبت، بڑی عقیدت راقی ساون سے ہو رہی ہے، اور بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو ہمارے سبسکرائبر اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ایک زمانے سے ہم ایکسپوز کرتے آئے ہیں، چاہے غیر مقلد ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا مزاج ہی ایکسپوزنگ والا دماغ ہے، ہمارا مزاج ہی ایکسپوزنگ والا مزاج ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ میں نے کہا مجھے بیت العلوم سے بہت عقیدت ہے، میرا وہاں پر ایک ماضی گزرا ہوا ہے، وہاں پر میں نے درس اور تدریس خدمت انجام دی ہے، وہاں پر تفسیر قرآن وہاں کی مسجد میں نے کیا ہوں، اور وہاں کے جو محتمم صاحب ہیں مفتی شاکر صاحب، میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں، ابھی بھی مانتا ہوں، بعد میں مانتا رہوں گا۔ میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ مدرسہ بیت العلوم کونڈوا کا صرف میں نام لے رہا ہوں اس لیے کہ اس چینل کے اوپر میرا ویڈیو ڈالا گیا، اب یہ کس نے ڈالا، کس نے ڈالا، یہ اللہ کو معلوم۔ بہرحال یہ تھا صفحہ نمبر 4، یہ تھا صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 5۔ صفحہ نمبر 5 کے اوپر قرآن کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 4 کے آخری لائن کہ ہم نیت پر حملہ نہیں کرتے۔ اس پر کیا لکھتے ہیں بیت العلوم والے؟ کس استفتاء کے جواب میں آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ اگر آپ بولے کہ میرے پاس بہت سے استفتاء آئے ہیں تو آپ اس مستفتی کو ڈائریکٹ پرسنل میں اس کا جواب دے سکتے تھے، فتویٰ بتا سکتے تھے، اس لیے کہ اس کا استفتاء تو میڈیا میں نہیں آیا، تو آپ کا فتویٰ میڈیا میں کیوں جا رہا ہے؟ جناب آپ کو بہانا چاہیے اپنا چینل، اپنا پروگرام پیش کرنے کے لیے، پھر کئی لوگوں کو بلی کے بکرے اور بکریاں بناتے ہیں آپ، اس میں راقی ساونت کو بھی آپ نے بنا دیا۔ کیا کر رہے ہیں بیت العلوم والے کہ کس نے آپ سے استفتاء کیا جو آپ اس کے استفتاء کے اوپر فتویٰ دے رہے ہو، اور آپ اس مستفتی کو ڈائریکٹ پرسنل میں اس کا جواب دے سکتے تھے، فتویٰ بتا سکتے تھے۔ میں اس پر بات کروں گا۔ یہاں پر آپ میری اصلاح کر رہے ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہو۔ آپ کو بھی میری اصلاح اگر کرنی تھی نا، مجھ سے پرسنل میں کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ بیت العلوم آفیشیل یوٹیوب چینل والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر میری اصلاح کرنا ہوتی نا، تو اس طرح سرعام میرے ویڈیو کا ریئیکشن بنا کر اپنی واہواہی نہیں بٹورتے۔ بہرحال واہواہی تو ملی نہیں ہے، اس کے کامنٹس ہم نے پڑھے ہیں، آپ کے جو شائقین ہیں، ناظرین ہیں، وہی آپ کو بلیم کر رہے ہیں کہ مدرسے کے چینل کے اوپر اس طرح کی ویڈیو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کے بعد کامنٹس دیکھیے نا، آپ ہو سکتا ہے ایڈمن کمنٹ ڈیلیٹ بھی کر دے، پر آپ کمنٹ جا کر دیکھیے۔ مطلب آپ ہی کے لوگ آپ سے ناراض ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو نہیں بنانا چاہیے تھا، اور پھر آپ یہاں خود کہہ رہے کہ آپ کو ڈائریکٹ پرسنل میں اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا، تو آپ نے پرسنل میں اس کا جواب، اب ہم کو ہی پرسنل کے اندر جواب دے سکتے تھے۔ مطلب قاعدے وائدے سب دوسروں کے لیے، اپنے لیے کوئی قاعدہ نہیں، یہ والا حساب ہے کیا؟ پر قاعدے قانون لوگوں کے لیے، اپن قاعدے قانون سے ایک دم باہر ہے، یہ والا معاملہ ہے کیا؟ بہرحال سننے والے سمجھ جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں آپ نے کہا
قرآن کے اصول ہے، اور پھر آپ نے کہا اصول وہی تھا، اصول جمع ہے اصل کی، اگر آپ اصول بولیں گے تو وہی تھے اور اصل بولیں گے تو وہی تھا۔ آپ نے یہ بھی غلطی کی ہے۔ یہ دیکھو کون سی غلطی ہماری بتائی جا رہی ہے۔ ایک معیار ہوتا ہے مدرسے کا، مدرسہ اپنے معیار سے اگر نیچے کو اگر اتر جائے تو لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چرچا ہوتا ہے کہ یار یہ اعلیٰ لیول کے لوگ ہیں، یہ ادنا ایک دم ادنا سطح کے اوپر آ کر اگر بات کریں گے تو اسے لیول کس کا گھٹ رہا ہے؟ معیار آپ کا گھٹ رہا ہے، ہمارا معیار نہیں گھٹ رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر وہ ایمان مخلص ہوتی تو ایمان سے نہیں ہٹتی، لیکن وہ تو پرانی لائف میں چلی گئی۔ ارے جناب مفتی صاحب، اللہ کا اعلان ہے، آپ اللہ نہیں ہیں جو اللہ کا اعلان ہے، جس نے راکھ کا ایمان قبول کیا ان کا شکر ہے۔ 10 صفحات کا جو جواب بنایا گیا، 5ویں صفحے میں کم سے کم ایک دلیل تو آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت تو کم سے کم ذکر کیے، تھوڑا اپنی امیج تھوڑی سی رکھی گئی ہے۔ بہرحال میں تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر کوئی شرک کی بات ہے ہی نہیں، یہاں پہ راکھی ساونت شرک کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ راکھی ساونت شرک کر رہی ہیں، یہ کہا۔ اگر آپ اس سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ راکھی ساونت نے ایمان قبول کرا، اب وہ کیسی بھی رہے، بالی ووڈ میں رہے، ناچے گائے، کچھ بھی کرے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ باطلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال سے ایمان خراب نہیں ہوتا، اعمال ایمان کے لیے مضر نہیں ہے۔ یہ تو شاید کرامیہ یا جہمیہ کا عقیدہ ہے، بہرحال ابھی میں مطالعے میں نہیں ہوں، شاید شیخ صاحب ہماری اس بات کو بھی پکڑ لے کہ کرامیہ کا نام لیا، جہمیہ کا نام لیا۔ کچھ فرقہ باطلہ تھے اس زمانے کے اندر، بخاری کے درس کے اندر ہم اس کے اوپر بہت سارا مطالعہ کیا کرتے تھے، پر اب درس میں نہیں ہے تو میں فرقہ باطلہ کہہ رہا ہوں۔ کرامیہ جہمیہ یہ زبان پر آ گیا، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، آپ کر سکتے ہو، پر میں پکڑ کرنے سے پہلے خلاصہ کر دوں کہ فرقہ باطلہ میں سے ایک جماعت ایسی بھی جو یہ سمجھتی ہے کہ اعمال ایمان کے لیے مضر نہیں ہے۔ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اعمال ایمان کے لیے مضر نہیں ہے؟ یہی عقیدہ ہے آپ کا؟ آپ نے جو یہ آیت یہاں پر جو کوٹ کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ تو ایک ادنا عام سی بات ہے۔ مطلب ایک مفتی ایک مدرسے کا معیار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے اور وہ اتنا سمپل سی دلیل دے کہ اس دلیل سے نہ ہمارا رد ہو رہا ہے نہ تعاقب ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی شرک کی بات کہی نہیں کہ راکھی ساونت شرک کر رہی ہے، اور سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے تو اپنے فتوے کے اندر دونوں باتیں نقل کی ہیں، اور وہ فتویٰ جو میرے اوپر جو منسوخ کیا جا رہا ہے نا، میں نے پہلے کہا میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ فتوی آلریڈی موجود ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے، مسلم پرسنل بورڈ کا بھی یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی بندہ بندی صرف نکاح اور پیار محبت کے لیے ایمان قبول کرے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس میں منفرد نہیں ہوں۔ آپ اہل مدرسہ ذرا تحقیق کر لے۔ بہرحال ٹانگیں دکھ رہی ہیں، اوریانیت ہے، بال کھلے ہیں۔ آپ خیر کبیر کو دیکھیے کہ اللہ نے ایسی فلمی ماحول میں جہاں مفتی سالم اگر ہوتے تو ان سے بھی توقع نہیں تھی کہ وہ بھی ہدایت پر آتے، الا ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر تنقید نہ کرو، کسی کے ایمان کے پر حملہ نہ کرو، لیکن انہوں نے بیت العلم والوں نے ہمیں تو مطلب ہمیں ہی مشرکین کے صف میں لے جا کر کھڑے کر دیا۔ جملہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ایسے فلمی ماحول میں جہاں مفتی سالم اگر ہوتے تو ان سے بھی توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی ہدایت پر آتے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بیت العلوم کونوا آفیشیل یوٹیوب چینل والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے حق دیا، رائٹ دیا کہ آپ میری ہدایت کا فیصلہ کرو کہ مجھے ہدایت ملتی کہ نہیں ملتی؟ میں یہاں ہوں اور میں یہ بات فخر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کی ہدایت کے اوپر تنقید کر رہے ہو نا، میری ہدایت کے اوپر، یہی بندہ آپ کے مدرسے میں درس دیا کرتا تھا، اور آپ کے طلباء کے سلسلے کے اندر ہمارا بھی نام ہے۔ اگر درس حدیث میں ان کی سند اگر اللہ کے رسول تک اگر جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارا بھی نام ہے، اس بات کو آپ نہ بھولیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو آپ نے جو جملہ جو کہا ہے، اگر آپ معافی تلافی کر دے، اللہ آپ کو معاف کرے، میں تو یہی پر معاف کر رہا ہوں کہ آپ نے
ہمارے اوپر جو یہ ہدایت کی جو بات کی کہ ہم کو بھی ہدایت نہیں ملتی، یہ تم نے ایسی بات کہی کہ اس بات سے آپ ایمان سے خارج بھی ہو سکتے ہو، اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کس کو ہدایت ملے کس کو ہدایت نہ ملے یہ فیصلہ اللہ کریں گے۔ تو ہم جب راکی ساون کی ہدایت کے اوپر بات کر رہے تھے تو آپ وکیل اس کے بن گئے، اب جب آپ ہماری ہدایت کی بات کر رہے تھے پھر آپ کا وکیل کون؟ آج ہماری ہدایت، ہم کو ہدایت نہ ملتی آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو اس کی اتھارٹی آپ کو کس نے دی؟ کیا یہ دعوی خدائی نہیں ہے؟ مفتی ہونا آپ لوگ بھی، علماء ہوں گے مفتی ہوں گے، بہرحال کچھ باتیں ایسی آ رہی درمیان میں، دل تو کہہ رہا ہے کہ سخت جواب دوں، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں تنقید اور سخت جواب سے میں کیا کروں گا، اپنے پورے ویڈیو کے اندر پرہیز کروں گا، اس لیے کہ بیت العلوم مدرسے سے ہمیں بہت زیادہ عقیدت اور مناسبت ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اس چیز کو لایا ہے تو ہم کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر جواب دینا ضروری تھا، اس وجہ سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے اتنی بگڑی ہوئی کو ایمان کی دولت دے دی، اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے اور آہستہ آہستہ اس کے سنبھلنے کی امید، تدبیر و ترکیب کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اس پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پرانی لائف میں چلے گئے۔ بھائی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے ہی تو ہم نے اس کو تلقین کی کہ آپ ثنا خان اور شہر افشا سحر سے ملاقات کر لے۔ ارے تو ہم بھی تو اس کی ہدایت اور اس کے اچھے اعمال پر جمنے اور برے اعمال سے توبہ کرنے کے مشتاق ہیں۔ اب کیا میں اردو میں اپنا ویڈیو بناؤں؟ اب کیا ہم اردو میں آپ سے گفتگو کریں کہ ہم آپ سے اردو میں کلام کریں؟ ارے ہمارے پورے ویڈیو کا لب لباب یہی ہے، آخر میں ہم نے وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ یہ اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر اچھی زندگیوں پر آ جائے، اور یہ کون سی بات ہے؟ مطلب یہ کہ ہم نے کچھ اس کے اوپر تنقید کر دی، اس تنقید کے رد میں تم ہمارے اوپر تنقید کر دو، یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ مسجد کے باہر سے آپ کی چپل چوری گئے تو آپ کسی اور کی چپل اٹھا کر لے جائے، یہ تو ایسی بات ہو گئی۔ لست علیہم بمسیطر، نبی سے بھی کہا گیا کہ آپ دعوت دے دو، اس کے بعد آپ اس پر نگراں نہیں بنائے گئے، مسلط نہیں کیے گئے، تو جناب مفتی سالم صاحب آپ کیوں مسلط ہو رہے ہو راکی ساون پر، اس جیسی پر؟ تو میں بتا دوں مدرسے والوں پر، آپ کو ہمارے اوپر مسلط ہونے کا رائٹ کس نے دیا؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، ہم مسلط نہیں ہو رہے، چاہے کوئی بھی کافر ایمان کے اندر داخل ہو، وہ اگر نوٹنکی کے لیے اسلام میں داخل ہوگا اور اپنے اغراض اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اسلام کا مس یوز کرے گا تو ہم تو غیرت مند مسلمان ہیں، ہم تو بولیں گے، پھر چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو۔ ہم نے تو اس سے پہلے مردوں کے اوپر بھی بولا تو آپ نے کبھی اس کا ریئیکشن نہیں بنایا، پر ہم نے جب عورت کے اوپر بول دیا تو عورت، پتہ نہیں بیت العلوم والوں نے عورت کا ویڈیو ہی کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا ہمارا، پتہ نہیں عورتوں سے کچھ زیادہ عقیدت ہے شاید۔ آگے آپ نے کہا اب بات کرتے ہیں عمرے کی کہ عمرے پر فتویٰ کیا کہتا ہے، پھر وہی بات کہ آپ سے پوچھتا کون ہے راکی ساون کے عمرے پر فتویٰ، اور جو پوچھتا ہے اس کو پرسنل میں جواب دو نا، آپ کو بہانا چاہیے خالی اپنی کلپ یا ویڈیو بنانے کے لیے، تو آپ دے رہے ہیں فتویٰ کہ اگر وہ مخلص ہے تو فائدہ ہوگا، اگر نیت شہرت کی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا، تو کون سی میں نے بات غلط کی؟ اور رہی بات یہ کلپ بنانے کی ویڈیو بنانے کی، تو میں آپ کا چینل دیکھا ہوں، ماشاءاللہ بہت بہترین ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، وائس بھی اچھی ہے، کلیئرٹی بھی اچھی ہے، HD میں 4K میں ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، کنٹینٹ بھی اچھا ہے، تفسیر وغیرہ کی جا رہی ہے اور اچھی باتیں اس پر آ رہی ہے، بٹ چینل چل نہیں رہا ہے۔ ہمارے نام کا ویڈیو جب آیا تو پورے ہفتے کی ویڈیو ہم نے دیکھے، پورے ہفتے کی ویڈیو میں سب سے زیادہ ویو ہمارے نام والے ویڈیو پر ہے۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں اور کچھ بولنا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن میرے آڈینس سمجھ رہے ہیں میں آگے کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال میرا ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے، آگے چلتے ہیں۔ بہت سارے یہاں پر انہوں نے میرے اوپر لفاظی کی ہے کہ آپ کو کون پوچھ رہا ہے، پرسنل جواب دو نا، تو پھر میں بھی آپ کو یہی کہوں گا نا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال دیا تو آپ کو ہماری اصلاح کرنی تھی تو ہم کو پرسنل میں آ کے بول دیتے، ہمیں فون کر دیتے، مفتی صاحب آپ نے وہ جو ویڈیو بنایا اس میں یہاں غلطیاں کی ہے، ہم اس غلطی کو سدھار لیتے۔ پر آپ نے یہ جو اسٹنٹ بازی کی ہے کہ اتنا 10 صفحات کے اوپر نہ جانے طلبہ کو کام پر لگایا یا مدرسین کو کام پر لگایا، اتنا بڑا ویڈیو، اتنے بڑے 10 صفحات کا ویڈیو بنا کے ریکارڈ سے یاد آیا، بڑا تعجب ہوتا ہے
کہ ہمارا جواب لینے کے لیے پہلے پوری اسکرپٹ لکھی گئی اور ریکارڈ کرنے والا رکیل کا فقیر بن کے، میں تنقید نہیں کہہ رہا ہوں، رکیل کا فقیر ایک محاورہ ہے، ایک کہاوت یا محاورہ جسے کہیں گے، کہ صرف رکیل کو پڑھتے رہو، تو رکیل کا فقیر بن کر ہمارے جواب کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالی گئی۔ بہرحال جیسے کہ آپ یہاں پر کہہ رہے ہو کہ جو پوچھتا ہے اس کو پرسنل میں جواب دو، نا آپ کو بہانا چاہیے خالی اپنی کلپ یا ویڈیو بنانے کا، تو میں بھی آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، آپ کو اگر ہمارے ویڈیو سے آپتی تھی، کچھ غلط تھا، تو ہمارا نمبر ہے، ساری چیزیں ہیں، آپ ہمیں فون کر دیتے، ہمیں پرسنل میں سمجھا دیتے، آپ کو بیت العلوم مدرسے کے چینل کے اوپر یہ ویڈیو بنا کر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے چلتے۔ ارے جملے بھی صحیح بولو، بینیفٹس نہیں ملیں گا کیا؟ بینیفٹس واحد ہے تو نہیں ملیں گا کیا؟ ٹھیک ہے، بینیفٹس جمع ہے تو نہیں ملیں گا، ملیں گے بولو، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ کو معلوم۔ بہرحال میں پھر کہہ دوں کہ میں نے اپنے ویڈیو میں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں صرف اردو الفاظ کے اندر ویڈیو بناؤں گا، میرے الفاظ کامن بھی ہو سکتے ہیں، میرے الفاظ علاقائی زبان کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں، پبلک جیسا سمجھتی ہے ان الفاظ کا میں استعمال بھی کر سکتا ہوں۔ تو جب میں نے اپنی ویڈیو میں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں سب باتیں اردو زبان میں ہی کہوں گا، تو آپ کا ہمارے الفاظ کو لے کر اس طرح کی تنقید کرنا، یہ آپ کی تنقید مع الفارق ہے، ایک نئی اصطلاح آپ کو میں دے رہا ہوں، تنقید مع الفارق۔ آگے صفحہ نمبر 7، چلو ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 7 ہے، نیت دو ہی ہو سکتی ہے، یا تو اچھی یا بری، اللہ کو راضی کرنے کی یا دنیا کو دکھلانے کی۔ تو آپ نے کون سا کمال کیا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر لائن میں دو ہی نیت ہوتی ہے؟ تو سب کو معلوم ہے، کوئی آپ نے تیسری نیت پیش کی کیا اپنی تحقیق سے؟ نہیں نا، جب دو ہی نیتیں ہیں تو خاموش رہنا تھا، آپ کو بھی بینیفٹس نہیں ملیں گے۔ یہ جو آپ کمنٹس کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اس پر کیوں؟ اس لیے کہ دو ہی نیتیں ہیں، یا تو آپ اس سے شہرت چاہتے ہیں یا پیسے چاہتے ہیں، سبسکرائبر بڑھانا چاہتے ہیں، تو کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ملے گا۔ اب اس پر کیا تبصرہ کرنا؟ اس طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف بھی دیکھو، 4 انگلیاں، آپ کا سارا کمنٹ لغو اور فالتو ہوا، چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ میں یہ پورا اسکرپٹ مارتا ہوں ریٹن اس ویڈیو بنانے والے کو، جس نے بھی یہ ویڈیو بنایا ہے بیت العلوم کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر، میں یہ پورا اقتباس اسی کے منہ پر مارتا ہوں۔ آپ کو بھی بینیفٹس چاہیے، آپ کو بھی ویوز چاہیے، سبسکرائبر چاہیے، اسی وجہ سے آپ میرا جواب بنا رہے ہو نا۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی؟ یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں نا، دو ہی نیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت آپ کے اندر، اگر آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہوتا، آپ مجھے فون کرتے، پرسنل بتاتے، مفتی صاحب وہ ویڈیو غلط ہوئی، آپ ڈیلیٹ کریں، حکم دیتی، آپ استاد ہو میرے، میں منع کر دیتا، میں فوراً ڈیلیٹ کر دیتا۔ کیا ہوں میں نے بہت ساری اپنی چیزوں سے میں نے رجوع بھی کیا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ میرے کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو یہ جو جتنا آپ نے لکھا ہے نا، سبسکرائبر بڑھانا، کچھ نہیں ملے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، ایک انگلی اپنے طرف، 4 انگلی دوسروں کی طرف، تو سیم یہی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کی باتیں آپ ہی کو مبارک، آپ بھی اپنے طرف 4 انگلیاں اپنے طرف رکھ کر ایک انگلی میرے طرف بڑھا رہے ہو، اور کیا رکھ رہے ہو؟ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ مجھے اس موضوع سے آپ کو کوئی مناسبت نہیں تھی، آپ کے درس و تدریس کے اور قرآن شریف کی تفسیر کی ویڈیوز آپ کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں، یا اپنے مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے کے چینل کے اوپر، تو کوئی مناسبت تھی نہیں آپ کے چینل کو اس موضوع سے، کوئی مناسبت نہیں تھی، پھر بھی آپ نے وہی کیا، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ کون ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ؟ ہمارا اور آپ کا نہ پہلے کچھ تھا، نہ آج کچھ، نہ آگے کچھ رہے گا، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ پہلے کچھ تھا ماشاءاللہ، نہ انشاءاللہ آگے کچھ رہے گا۔ تو بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کون بن رہا ہے؟ بیت العلوم کونڈوا پونے آفیشیل یوٹیوب چینل بن رہا ہے یا ہم بن رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو دعوت نہیں دی تھی، اور آپ سے تو کسی نے سوال پوچھا بھی نہیں ہوگا راکھی صاحب کے تعلق سے، نہ آپ کے دارالافتاء کے اندر کوئی استفتاء آیا ہوگا، آیا ہو تو آپ منظر عام پر لائے، میرا ایک گمان کہ نہیں آیا، ہمارے پاس آئے لوگ، ہمیں پوچھتے ہیں
ہمارا ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک دارالفتہ بول کے ہمارا ایک چینل یہ گروپ چلتا ہے، جس کے اندر 500 سے 600 کے اوپر لوگ جوائنٹ ہیں، آل اوور ورلڈ کے، صرف انڈیا کے نہیں باہر کے لوگ بھی اس کے اندر ہیں۔ میرے 4 سے 5 چینل ہے، میرے 2 چینل ہیں، ایک چینل کے اوپر 54,000 سبسکرائبر ہے، ایک چینل کے اوپر 3-3.5 ہزار سبسکرائبر ہے۔ پھر میرا فیس بک چینل ہے، اس کے اوپر بھی میرے 5,000 سے زیادہ میرے کیا ہے فالوور ہے۔ اس کے علاوہ میرا انسٹا ہے 2,000 سے زیادہ اس کے اوپر ہے۔ پھر یہ واٹس ایپ کے اوپر میرے 5 سے 7 مفتی سالم خان ارشادی کے نام سے گروپس ہے، اس میں 2 ہندی والے گروپ ہے، باقی سب اردو والے گروپ ہے۔ ہر گروپ میں اگر 200 لوگ بھی اگر پکڑے تو 5-7 گروپ کے ہزار لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور ایک میرا جو 1 نمبر والا جو گروپ ہے، وہ گروپ کے اندر 1,000 سے زائد افراد مجھے جوائنٹ ہے۔ تو ہاں، لوگ مجھے پوچھتے ہیں، اس لیے میں بولتا ہوں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا معاملہ سمجھ لیجیے، جو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیجیے، نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو مسلمان سوشلسٹ ہیں، یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے بتانا چاہیے۔ آپ نے سوشلسٹ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ انگریزی کا شاید کوئی استاد ہے آپ کے پاس، اگر اسکول آواز چلتی ہے ابھی تک اور کوئی انگریزی کا استاد اگر ہے تو یہ جو مسلمان سوشلسٹ ہے، جو مسلمان سوشلسٹ ہے، یہ جملہ سوشلسٹ جو میں نے کہا، جیسے اسپیشلسٹ سوشلسٹ، بس یہ جو لسٹ جو آگے IST جو آگے جو لگایا جاتا ہے نا، کیوں لگایا جاتا ہے؟ ذرا یہ بات کسی انگریزی داں سے پوچھیے، میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن ذرا انگریزی داں سے پوچھیے، وہ جب بتائیں گا آپ کو تو میرے سے زیادہ سمجھ میں آئیں گا۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 8۔ آپ مسلمان سوشلسٹ بول رہے ہیں، آپ کو کنٹرول نہیں ہے اپنی زبان پر، اپنے دماغ پر، آپ کو فرق نہیں معلوم سوشل میڈیا اور سوشلسٹ میں کیا ہے۔ اگر واقعی میں یہ کیا کنٹرول نہیں زبان پر، یہ جو ساری باتیں جو ہے نا، یہ میں اگنور کرتا ہوں، یا یہ جو سوشل میڈیا اور سوشلسٹ میں آپ کو فرق معلوم نہیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا نا ادنا سا فرق بھی، تو آپ وہاں پر اس کو کوٹ کرتے، وہاں پر اس کو ضرور لکھتے، لیکن وہاں پر ایک سوالیہ نشان لگا کر آگے ایک تنقید کرنا ہوتا ہے، مقصد صرف کیا ہے؟ مخالفت ہے، بہرحال۔ اور شاید حضرت کے جملے ہیں کہ شکایت کرنے والا اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے، میں نیپالی میں سنا کرتا تھا، شکایت کرنے والا اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے۔ شکایت کون کر رہا ہے یہاں پر؟ یہ قول بھی شاید میں نے دارالعلوم نیپانی کے دور میں ہی سنا تھا میں نے، کہ شکایت کرنے والا اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے۔ چلیے اب کیا بولا جائے، آگے آپ بولتے ہیں مفتیوں کے بیانات گھر بیٹھے سن کر مفتی ہو گئے لوگ۔ تو جناب یہ جو گھر بیٹھے مفتی بن گئے ہیں، ان کو اتنی ڈیرنگ اس لیے ہوئی کہ یہ صحرا بھی آپ ہی کے سر مانتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو عوام کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے عوام کے لیے کہی ہے، اور اپنے اس کا یہ جو ڈیرنگ وغیرہ یہ ساری باتیں لا کر جو آپ نے میرے سر پہ جو باندھ دی ہے، میں آپ کو بتا دوں اس کا تجربہ ایکسپیرئنس آپ کو بھی ہو چکا ہے اپنی لائف کے اندر، اچھی طرح سے ہو چکا ہے۔ لوگوں کی ڈیرنگ کیوں ہوئی جو آپ کے گریبان تک پہنچے، میرے گریبان تک پہنچے، اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ بہرحال میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ آگے بہت ساری تنقیدیں میرے اوپر کر رہی ہے، آپ کا اندازہ دیکھ کر اور آپ کے الفاظ سن کر وہ یہ سمجھے کہ ارے بھائی اس کو بولتے ہیں کیا مفتی، ورنہ مفتی ایسے ہوتے تو ان سے بھی اچھی ایکٹنگ، ان سے اچھی باتیں، ان سے اچھے پھیکم پھاک جملے، ان سے اچھا کامنٹ، ان سے اچھا تبصرہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی ہمت ہوئی، آپ ہی سبب بنے ہیں ان کے بگڑنے کا، گھر بیٹھے مفتی بننے کا۔ تو اگر میں اس بات کو اگر اس بات کو میں پونا کی عوام کے تھرو سے، توسط سے اگر بولوں، یا ان کی جانب سے اگر بولوں کہ پونا کی عوام کو اتنی ڈیرنگ کیوں ہوئی،
بہرحال شروع میں کہا تھا میں تنقید نہیں کروں گا. بہرحال شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پھینکتے. بہرحال آگے لکھتے ہیں آپ نے کہا نصیحتاً راکھی صاحبان کو چاہیے کہ ثنا خان کی تقلید کرے، اور پھر آپ نے فتویٰ دیا کہ ثنا خان اسلامیات پر چل رہی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اسلام بھی ناقص ہے. ثنا خان کا راکھی صاحبان سے عقیدت اور ثنا خان سے بغض، یہ کیا ہے، حب علی بغض معاویہ والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ راکھی صاحبان کا دفاع ہو رہا ہے ایک صفحہ نمبر 1 سے لے کے صفحہ نمبر 8 تک، اور جہاں ثنا خان کا نام آ گیا وہاں پر کیا بات ہے. مفتی انس صاحب شاید پونا والے ہوتے تو بیچارے وہ گجرات والے. تو کیا کہا اس کا اسلام بھی ناقص ہے. ثنا خان کا اسلام بھی کیا ہے، ناقص ہے. آپ کے چشمے سے اگر دیکھا جائے وہی نیت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بھی نیت دور ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا پر آنے کا اگر صحیح نیت ہے تو ثواب ملے گا، نہیں تو پکڑ ہو جائیں گی. آپ نے فتویٰ دے دیا اس کو کلین چٹ. آپ نے فتویٰ دے دیا اس کو کلین چٹ. آپ نے فتویٰ دے دیا اس کو کلین چٹ. اس جملے کو بار بار کہنے کا من کر رہا ہے. کیا یہ جملہ اردو گرامر کے حساب سے صحیح ہے؟ آپ نے فتویٰ دے دیا اس کو کلین چٹ. بہرحال جان میں نے کہا میں تنقید نہیں کروں گا. حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ابتدا میں اس نے اسلام قبول کر کے مفتی انس سے شادی کی تو بہت سے تمہاری طرح ساتھی یوٹیوبر مفتیوں نے، عالموں نے اس پر خوب کیچڑ اٹھا کہ میڈیا میں آ رہی ہے، خاموش جو اسلام پر چلنا چاہیے. وہاں ان لوگوں کو ہم ہی لوگوں نے خاموش کیا تھا. میں چیلنج کر کہتا ہوں ایک آپ کا آڈیو یا ویڈیو بتا دے کہ آپ نے ان لوگوں کو خاموش کیا ہوگا. میں آپ کو بتا دوں ہم نے کتنے لوگوں کو خاموش کیا جنہوں نے مفتی انس اور ثنا خان کے اوپر ریاکشن کیا بولتے ہیں، مفتی انس ثنا خان کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہی لائف جی رہی ہے. ایسے لوگوں کا ہم نے ایسے لوگوں کا ہم نے رد کیا تھا. میں آپ کو اس کے ثبوت دے سکتا ہوں. آپ ایک ثبوت پیش کریں کہ جن لوگوں نے مفتی انس اور ثنا خان کو ایکسپوز کیا، کیا آپ نے کسی ایک بندے کو بھی جواب دیا کہ بھائی نہیں ان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے؟ دیا ہو تو پیش کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں پر ان کا دفاع کیا اور کہاں کہاں پر ان کے اوپر تنقید کرنے والوں کا میں نے رد کیا. میں بتا سکتا ہوں، ایک نہیں ہزاروں بتا سکتا ہوں. بہرحال بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوار. تو ہم کوئی ثنا خان کے دشمن نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کنٹرول کھو چکے ہیں. کہاں کیا بات کہنا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ سارے جملے میں ریورس مارتا ہوں، بیت العلوم کونڈوا آفیشیل یوٹیوب چینل والوں کے منہ پر مارتا ہوں کہ جو بات آپ مجھے کہہ رہے ہو یہ بات آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا. جو باتیں آپ مجھے جس باتوں کی تنقید، جن باتوں کی تلقین آپ مجھے کر رہے ہو، کیا آپ اس سے بری ہو؟ نہیں، آپ پر وہی باتیں لاگو ہوتی ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہو نا، کنٹرول کھو چکے. کنٹرول کون کھویا ہے سمجھ میں آ رہا ہے. اور کیا کہا، کیا کہنا چاہیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کو بھی سمجھ کر کہنا چاہیے آپ کیا کہہ رہے ہو. پہلے آپ تحقیق کر لو. بہرحال آگے آپ کہتے ہیں کہ ثنا خان نے پہلے کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا. یہ خیر آباد نہیں ہے جناب. خیر آباد، اسلام آباد، حیدرآباد یہ الگ ہے. خیر باد کہہ دیا، یہ جملہ الگ ہے. لفظ ہے خیر باد، یعنی اے میری پچھلی زندگی کے گناہوں خیر باد، اب تم خیر سے رہو، میرے چکر میں مت پڑو، میں تمہارے چکر میں نہیں پڑوں گی. تو ذرا سوچ سمجھ کر بولیے جناب. مفتی آپ مفتی ہیں تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں آپ کی یہ تنقید مع الفارق ہے، اس لیے کہ ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم ہماری ویڈیو میں اونلی اردو یوز کریں گے. تو یہ آپ کی تنقید مع الفارق ہے. آگے بڑھتے آخری صفحہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتیہ ثنا خان صاحبہ. واہ، مفتی انس تو ہے مفتی، لیکن ثنا خان کب سے مفتیہ بن گئی؟ آپ کب سے سند فروش یا سند نواز بن گئے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سند فروش، سند نواز مجھے کہہ رہے ہو؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو مفتیہ کہنے کا؟ میں حضرت کی رفاقت میں 3 سال رہا ہوں. ایسے القاب سے ملقب کیا جاتا ہے لوگوں کو، جاتا تھا لوگوں کو نپانی کے زمانے کے اندر. میرے پاس ثبوت ہے. دیکھو مجھے وہ باتیں ابھی تک ذہن نشیں ہیں کہ حضرت کا لب و لہجہ، حضرت کی باتیں، حضرت کی تنقیدیں اعلیٰ لیول کی تنقیدیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب غصے میں آگ بگولا ہوتے تھے نا تو اعلیٰ لیول کی گالی بھی نکلتی تھی. سنا ہے ان کانوں سے. اور ایک نہیں
ایک نہیں کئی اساتذہ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو ان کی امی کی ماں کی اس کی بہن کی ایسی گالی نکلتی. تو میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، یعنی کہ اپنے آپ کو مرفوع القلم سمجھنا، فرشتہ سمجھنا اور سامنے والوں کو شیطان سمجھنا. ہم اندر سے کتنے بڑے شیطان ہیں پورا مہاراشٹر پورا کرناٹک جانتا ہے. بہرحال میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ چیز چل سکتی ہے، لوگ آپ کی تقلید میں اس کو مفتیہ بول سکتے ہیں. ارے بھائی وہ مفتی کی بیوی کو مفتیہ اس وجہ سے نہیں بولا گیا کہ ہم نے اس کو سند دی ہے اس لیے اس کو مفتیہ ہی بولنا چاہیے. ارے وہ تبلیغی بیانات کرتی ہے یار، وہ مسئلے مسائل بتاتی ہے لوگوں کو. آپ نے سنے ہی نہیں اس کے اتنی عقیدت میں. عقیدت تو راخی ساونت سے ہے نا، ثنا خان سے عقیدت نہیں ہے. راخی ساونت کو زیادہ دیکھتے ہوں گے، اس کی نوٹنکی، اس کا مچلنا مٹکنا گھومنا پھرنا وہ زیادہ شاید آپ دیکھتے ہوں گے، اس لیے آپ کو راخی ساونت سے زیادہ عقیدت ہے. عورتوں کی باتیں آتی تو پھر پوچھنا ہی کیا ہوا ہے. بہر میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. لوگ آپ کی تقلید میں اس کو مفتیہ بول سکتے ہیں، بولے کوئی حرکت نہیں، اس لیے کہ میڈم فتویٰ بھی دیتی ہے، مسئلے مسائل بتاتی ہے، تبلیغی بیانات بھی کرتی ہے، مستورات کے اندر جا کر بول سکتے ہیں. اس سے آپ کو کیا دقت ہے؟ مطلب آپ مفتی ہو تو کوئی اور مفتی نہیں بن سکتا. ٹھیک. اور وہ بات ہم نے یوں ہی ہنسی مذاق کے طور پر کہی ہے. تو اور حضرت کے ہنسی مذاق کے تو بڑے چرچے ہیں، کوئی بیان ایسا نہیں کہ 3 جملوں کے بعد چوتھا جملہ لطیفہ ہو اور مجمع کھلا کر ہنس رہا ہو. ابھی ایک مرغے کا ویڈیو آیا تھا، کھا مرغا کھا مرغا کھا مرغا، مدرسے میں بن مرغا بن مرغا بن مرغا، اور مدرسے کے بعد کھا مرغا کھا مرغا کھا مرغا. بہرحال چلیے میں اس پر اور زیادہ کچھ نہیں بولا. اگر حقیقت آپ نے اس کو لقب نہیں دیا ہے تو طنز ہوا، اور اگر طنز ہے تو یہ طنز بھی جائز نہیں. حد میں رہ کر بولا کیجیے مفتی صاحب. ٹھیک ہے بھائی، حد میں رہ کر بولیں گے. اور میں یہ پورا ویڈیو میرا ہو گیا 1 گھنٹے کا ویڈیو ہو گیا پورا مکمل. دیکھو یہ سیکنڈ چل رہے 47 48 49 50، ابھی 10 سیکنڈ میں 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا اس ویڈیو کو. تو میں بھی حد میں رہ کر ہی بول رہا ہوں. میں بہت اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے ایک نسبت ہے، مناسبت ہے، کیونکہ بیت العلوم سے مجھے ایک خاص نسبت ہے ماشاءاللہ. چلو 10واں صفحہ آخر میں آپ کہتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. کتنے خدا حافظ بولا؟ تیل نہ تیل ابھی تھوڑا مہنگا ہو گیا ہے، پر چاہے مہنگا کتنا بھی ہو یہاں پر اگر ڈالوں گے نا تو اپنا اثر کریں گا. آپ کو کوئی سن کر کہے یہ ایک معیاری مفتی بات کر رہا ہے، ایک معیاری مدرسہ جس کے اوپر دن رات تفسیر قرآن حدیث کی باتیں ہوتی، وہاں پر راخی ساونت کو لے کر اس طرح کی 10 صفحات کے اوپر مشتمل بیکار سی بحث کی جائے جس میں ایک بھی دلیل نہیں، ایک بھی کتاب کا نام نہیں. وہ اللہ کا شکر میں کم سے کم ایک قرآن کی آیت تو کوٹ کر دی، لیکن اتنے پورے 10 صفحات کے اندر ہمارا رد کرنے کے لیے ایک بھی دلیل نہیں دی گئی. ہم نے 2 نیتوں کی بات کی، ہم نے دارالعلوم دیوبند کے فتوی کی بات کی، ہم نے فتاوی بن نوریہ ٹاؤن کے فتوی کی بات کی، ہم نے مسلم مسئلہ بورڈ کی بات کی، ہم نے ایک مسلم اصول بتایا جس پر اب کے زمانے میں علماء کا فتویٰ ہے، مفتہ بھی فتویٰ ہم نے بتایا کہ عشق اور محبت پیار کے لیے کوئی اگر نکاح کرے اس کا نکاح قابل قبول نہیں ہوگا. ہم نے دلائل کے ساتھ بتایا، لیکن ایک بھی دلیل اس پورے 10 صفحات کے بیکار سے جواب میں، ریئیکشن میں، رپلے میں مجھے نہیں ملی. معیار کی بات کرتے ہیں، معیار. تو ہم یہی کہیں گے کہ سارے جہاں کا جائزہ چھوڑیے اور اپنا کام کیجیے. آپ کا دین کا درس دینا، یوٹیوبر بننا، اس کے لیے کسی پر بھی کمنٹ کرنا یہ آپ کا کام نہیں. اللہ کرے آپ کو اور ہم کو سب کو ہدایت ملے. چلو کم سے کم ہم کا لفظ تو آیا. تو آپ کو یوٹیوبر بننے کی کھجلی کب ہوئی؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی مفتی کا یوٹیوبر بننا منظور نہیں ہے تو آپ خود یوٹیوبر کیوں بنے؟ اور رہی بات کسی پر کامنٹ کرنا یہ آپ کا کام نہیں، تو آپ کو کس نے اتھارٹی دی کہ آپ کسی کے اوپر کمنٹ کریں؟
بہرحال اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر ہم سے شان میں گستاخی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو ہم ابھی بول دیتے ہیں اللہ معاف کرے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے کبھی اپنے اساتذہ کے خلاف نہ اپنی زبان کھولی، نہ ہم کبھی کھولیں گے، لیکن چونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا رد کرنا پڑتا ہے، ورنہ عوام الناس کے ایک الگ سا پیغام جاتا ہے۔ بہرحال راکھی ساونت کے تعلق سے اور جتنی بھی مسلم لڑکیاں بن رہی ہیں، اسلام میں داخل ہو رہی ہے، سب کے لیے ہمارا وہی فتویٰ ہے، وہ ہمارا نہیں، ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، فتویٰ بن نوریہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی بندی یا بندہ، آج بھی میں اپنے الفاظ ریپیٹ کرتے ہوں، کوئی بھی بندی یا بندہ صرف محض شادی، نکاح، پیار، عشق، محبت کے لیے اگر نکاح کرے، اس کا نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ اور رہی بات بیت العلوم کونڈوا پونے اس مدرسے کی، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ہم نے بنایا ہے، اگر کبھی اس چینل سے وہ ویڈیو اگر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہ ویڈیو بھی کیا کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایکشن ری ایکشن کا سلسلہ آگے بڑھے، ہم نہیں چاہتے۔ یہ ہمارا آخری ویڈیو تھا، ہم اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں بنانے والے، اور ہم یہ ویڈیو بناتے بھی نہیں۔ ہم نے رابطہ کیا بیت العلوم والوں سے، میسج ڈالے، رابطہ کیا، بھائی کیا دقت تھی، کیا پریشانی تھی کہ اس طرح کا ویڈیو بنایا گیا، اور ہماری باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ اور ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نہیں ہزاروں ویڈیو ہیں، ان ویڈیو میں صرف راکھی ساونت ایک عورت کا ویڈیو ہی کیوں آپ کو اتنا پسند آیا، عورت سے ہی اتنا لگاؤ، اتنی محبت کیوں کہ اسی کے ویڈیو پہ ریئیکشن دیا گیا؟ دوسرے بھی بہت سارے ویڈیو ہے، اس پہ ریئیکشن کیوں نہیں دیا گیا؟ بہرحال ان سب باتوں کو ہم نے پوچھنے کے لیے کانٹیکٹ بھی کیا، پر ادھر سے کوئی رپلے نہیں آیا، اس لیے مجبوری میں ہم کو اتنا بڑا ویڈیو بنانا پڑا۔ ویڈیو بنانے کے اندر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو ویڈیو بنانا چاہیے، آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے، سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ نے کبھی بیت العلوم کو کبھی چھیڑا بھی نہیں، اور میرا ایک ماضی وہاں پر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے صرف پازیٹیو چیزیں، آپ کو جو نیگیٹیوٹی میرے ساتھ وہاں پر جو ہوئی ہے وہ چیز میں نے بتائی نہیں، مجھے بتانا بھی نہیں ہے۔ مزہ مزہ جو گزر گیا سو گزر گیا، پرانے مردے اکھاڑنے میں، پرانی قبریں اکھاڑنے میں، مردے جگانے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے ہماری بھومیکا وہاں پر کیا تھی، ہمارا کردار وہاں پر کیا تھا، دارالعلوم نپانی میں بھی اور بیت العلوم کونڈوا میں بھی۔ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، اور ہم آگے بھی اختلاف نہیں رکھنا چاہتے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو یہاں پر ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ کے چینل سے وہ ویڈیو اگر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم بھی اپنے چینل سے یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے، باتیں ختم، نہ ہم کو آپ سے کوئی شکایت، نہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت۔ ہاں اگر ہم سے کوئی علمی غلطی ہوتی ہے، ایک تو بات ہوتی ہے بے حسد کی کہ بھئی میرا چینل زیادہ چل رہا ہے، آپ کا چینل نہیں چل رہا ہے، ساری چیزوں کا لب لبا وہی ہے کہ آپ کا چینل نہیں چل پا رہا ہے، ہمارا چینل زیادہ چل رہا ہے۔ آپ ایک بڑے مفتی، ہم ایک چھوٹے مفتی، آپ ایک مدرسہ چلانے والے، ہمارے پاس تو اپنا سا چھوٹا سا مکتب بھی نہیں، ہم مسجد میں مکتب پڑھاتے، تو ہم کو لوگ زیادہ سنتے ہیں، ہمارا ویڈیو زیادہ چلتا ہے۔ اگر اس سے اگر آپ کو جلن اور حسد ہے تو وہ ہم اس کا کچھ نہیں، اس کا تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر بھی ہم یہ کہہ رہے کہ ہم کو بیت العلوم مدرسے سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج اگر وہاں سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوتا ہے، ہم بھی یہاں سے اپنے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔